آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی، ایک خوبصورت تحریر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد و ورع اور قناعت و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ گھر میں فراخی ہو یا تنگ دستی، کیفیت یکساں ہی رہتی تھی اور آپ کے زہد میں کسی حالت میں بھی فرق نہ آتا تھا۔ نمبر 1، حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: الہی میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانے کو ملے، بھوک میں تیرے سامنے گر گرایا کروں، تجھ سے مانگا کروں اور پیٹ بھر کر تیری حمد و ثنا کیا کروں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اور کبھی کسی سے فاقے کا شکوہ بھی نہیں کیا۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فاقے پر فاقے کیے جاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آتی، مگر اگلے دن آپ پھر روزہ رکھ لیتے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاقے کی حالت دیکھ کر رو پڑا کرتی اور کہا کرتی، وارث جاؤں، دنیا میں اتنا تو قبول کر لیجئے جو جسمانی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے، عائشہ، مجھے دنیا سے کیا کام، میرے بھائی اولو العزم رسول تو اس سے بھی زیادہ حالت پر صبر کیا کرتے تھے، وہ اسی چال پر چلے اور خدا نے ان کا اکرام کیا۔ اب اگر میں آسودگی کو پسند کروں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس صفت میں کل ان سے کم رہ جاؤں گا۔ نمبر 4، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آ کر جب کہ سب مسلمانوں کی حالت بہتر سے بہتر ہو چکی تھی، برابر 3 دن تک گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھائی، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جو کہ روٹی بھی مواتر 2 روز تک نہیں کھائی۔ نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مواتر مہینہ بھر ہمارے چولہے میں آگ روشن نہ ہوتی تھی۔ پوچھا گیا، پھر آپ کا گزارا کس طرح ہوتا تھا؟ فرمایا، سارا کنبہ پانی اور کھجور پر گزارا کر لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھا ایک ٹاٹ تھا، ہم اس کو دوہرا کر دیتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سو جاتے تھے۔ سو ایک بار ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چوہرا کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، تم نے آج کی رات میرے نیچے کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا، وہی ٹاٹ تھا مگر چوہرا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ویسے ہی کر دو جیسے پہلے تھا، کیونکہ اس کی نرمی نے آج مجھے شب کی نماز سے روک لیا۔ نمبر 6، صحیح بخاری میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر کی طرف نکل گیا، سامنے احد پہاڑ تھا۔ آپ نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا، اے ابو ذر، اگر میرے پاس احد جتنا سونا ہو تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ 3 دن سے زائد میرے پاس جمع رہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو تو میں اپنے قرضے کے مطابق، یعنی جو لوگوں کو دینا ہے رکھ لوں اور باقی سب کا سب بانٹ دوں۔ نمبر 7، صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب نے نقل کیا، جب ہمارے پاس بہت سا دنیاوی مال جمع ہو گیا تھا، اس وقت بھی حنظلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ دن کو بھوک سے مضطرب ہو جایا کرتے تھے اور ایسے خشک چھوارے کھا کر پیٹ بھرتے تھے کہ جنہیں کوئی بھی کھانا پسند نہ کرتا تھا۔ نمبر 8، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد صرف اپنی ذات تک محدود نہ تھا، بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دنیاوی عیش سے بے رغبتی کی ایسی ہی تعلیم فرماتے تھے، خصوصاً اپنے اہل و عیال کو تو ہر حالت میں اپنے ساتھ شریک رکھتے۔ چنانچہ اکثر اللہم اجعل رزق آل محمد کفافاً، اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی بقدر کفاف یعنی قوت لا یموت کر دے، جس سے صرف زندگی قائم رہے۔ نمبر 9، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ہمارے گھر اتنا خرچہ بھی نہ تھا کہ چراغ کے لیے قیمتاً تیل منگوا لیتے۔ میں نے ایک پڑوسن سے تیل مانگ کر
دیا روشن کیا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا آخری وقت تھا۔ اللہ اکبر! یہ ایک اولو العزم پیغمبر، فاتح عرب اور دونوں جہانوں کے سردار کا اعزاز ہے، جو 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ مَا تَرَکْنَا فَهُوَ صَدَقَۃٌ۔ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد گرامی دنیا کے سامنے زہد و ورع کی ایک زندہ مثال پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ! اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔